صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل۔ ڈائریکٹر FIA، ڈپٹی ڈائریکٹر IB اور لیفٹیننٹ کرنل ISI کمیٹی میں شامل۔ ٹیم کینیا جا کر واقعے کی انکوائری کرے گی۔ پاکستانی ہائی کمیشن معاونت کرے گا۔ رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کی جائے گی۔ ارشد شریف کی میت اسلام آباد کے صحت خانے منتقل۔ اسلام آباد کے باہر اسپتال کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ ایئرپورٹ پر اہل خانہ نے جثے خاکی وصول کیا۔ ان کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ جثے خاکی کینیا سے براستہ دوحہ پاکستان پہنچایا گیا۔ ارشد شریف کی موت انتہائی افسوسناک۔ پتہ چلنا چاہیے کہ ان کو پاکستان سے باہر جانے پر کس نے مجبور کیا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ واقعے کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حکومت سے مکمل تحقیقات کی درخواست کر دی گئی۔ نامور صحافی کے قتل کے حوالے سے الزام تراشیاں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کینیا میں پیش آئے واقعے پر اظہار افسوس۔ لانگ مارچ جمعے کو ہوگا، عمران خان نے اعلان کر دیا۔ شرکاء دن 11 بجے لاہور کے لیبرٹی چوک سے براستہ GT روڈ اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ یہ حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں، کوئی لڑائی نہیں کرنے جا رہے۔ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے، جہاں عدالت نے اجازت دے رکھی ہے وہیں جلسہ کریں گے۔ پرامن رہ کر دکھائیں گے کہ قوم کدھر کھڑی ہے۔ PTI چیئرمین کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ اٹھائیس اکتوبر کو لاہور سے شروع ہونے والا PTI کا لانگ مارچ 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کا امکان۔ GT روڈ پر صرف دن کے اوقات میں سفر ہوگا۔ شرکاء جہاں بھی قیام کریں گے وہیں عمران خان کی تقریر ہوگی۔ پارٹی قیادت کو پڑاؤ کے ممکنہ مقامات سے آگاہ کر دیا گیا۔ ہر ضلع سے 6000 کارکن لانے کا ٹاسک۔ عمران خان آج مزید اہم فیصلے بھی کریں گے۔ دنیا نیوز نے تفصیلات حاصل کر لیں۔ ایک لانگ مارچ لاہور، دوسرا خیبر پختونخوا اور تیسرا آزاد کشمیر سے اسلام آباد پہنچے گا۔ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی ایونٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ الیکشن کے بغیر سیاسی استحکام ناممکن۔ زرداری اور شریف چاہتے ہیں کہ جب تک وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کیا جائے۔ فواد چوہدری کی دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ بطور مشیر داخلہ پنجاب، سیکیورٹی میری ذمہ داری۔ لوگ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلیں گے۔ کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو پھر قانون بھی اپنا راستہ بنائے گا۔ عمر سرفراز شیوا۔ عمران خان کا چیلنج قبول، سندھ پیپلز پارٹی کا ہے۔ پہلے بھی بھاری اکثریت سے جیتے، آئندہ بھی تحریک انصاف کو شکست دیں گے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا رد عمل۔ ارشد شریف کے قتل پر افسوس کا اظہار۔ ارشد شریف کی جان کو خطرہ تھا، میں نے انہیں باہر جانے کا کہا۔ انصاف کا بول بالا، تحریک انصاف کا بنیادی مقصد۔ جب تک زندہ ہوں ظالموں کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ موجودہ ملکی حالات سب کے لیے چیلنج۔ جانوروں کا معاشرہ ظلم سے نہیں لڑ سکتا۔ حقیقی آزادی کی تحریک قوم کا مستقبل بدل دے گی۔ عمران خان کا پشاور میں خطاب۔ کینیا میں ارشد شریف کی دردناک موت انتہائی افسوسناک۔ واقعے پر پوری قوم افسردہ ہے۔ کینیا کے صدر کو فوری تحقیقاتی رپورٹ بھجوانے کا کہہ دیا۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن اقدام کا یقین دلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ویڈیو پیغام۔ اور T20 ورلڈ کپ کا سپر 12 مرحلہ میلبرن میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ گروپ 1 میں انگلینڈ اور آئرلینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ نیوزی لینڈ کا افغانستان سے جوڑ پڑے گا۔ پاکستان اپنا دوسرا میچ جمعرات کو زمبابوے کے خلاف کھیلے گا۔